السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی معزز و محترم، عزت مآب، لائق صد تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور جناب امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے یہ حدیث پاک کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو اس لیے کہ وہ پیار کرنے والی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں تمہارے حق میں بڑی قیمتی ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی، بڑے لوگوں کی سوچ بھی اونچی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، بعض اوقات سوچ کا زاویہ بدلنے سے انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ کے ہاں بیٹی ہوتی تو خوشی کا اظہار کرتے اور زبان سے یہ جملہ فرماتے کہ اللہ کریم نے اپنے نبیوں کو بھی بیٹیاں عطا کی ہیں، اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے بھی بیٹی عطا فرمائی۔ اور یہ بھی فرماتے کہ میں جانتا ہوں قرآن اور حدیث میں بیٹی کی پرورش کرنے سے اللہ کریم بندے کو کیا انعامات عطا فرماتا۔ آپ کے ہم عصر ہیں جناب احمد بن خطاب، یعقوب بن خطاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی خواہش تھی اللہ کریم بیٹا عطا کرے، میں عالم دین بناؤں گا، حافظ قرآن بناؤں گا، مجاہد بناؤں گا، ان کی آرزو تھی، تمنا تھی۔ لیکن اللہ کریم کی حکمت، ایک بیٹی ہوئی، دوسری بیٹی ہوئی، اسی طرح 7 بیٹیاں ہوئیں، بیٹا کوئی بھی نہ ہوا۔ تو وہ فرماتے ہیں جب بیٹی ہوتی میرے دل پہ بوجھ ہوتا، میں تھوڑا سا غمگین ہوتا، یہ کیا ہو گیا، خواہش بیٹے کی تھی، بیٹی آ گئی، پہلے ہی بیٹیاں ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں
کہ اچانک امام احمد بن حنبل تشریف لے آتے، پہلی بیٹی کے بعد بھی آئے، دوسری کے بعد بھی آئے، تیسری کے بعد بھی آئے، 7 بیٹیوں کی پیدائش کے بعد وہ آئے اور آ کے میرے پاس کہا، اے ابو یوسف، وہ اپنے دل کو چھوٹا نہ کر، کسی طرح کا غم نہ کر، اس لیے کہ بیٹیاں تو اللہ کریم نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ جملہ، یہ زبان سے نکلے الفاظ اتنے اثر رکھتے کہ مجھے شاید بیٹے پر بھی اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا ان کی زبان سے لفظ سن کے خوشی ہو جاتی۔ تو بعض اوقات سوچ کا زاویہ بدلنے سے ہمارا غم خوشی میں بدل جاتا ہے۔ بندہ اللہ کی رحمتوں پہ وہ نظر رکھتا ہے، انعامات کو دیکھتا ہے، اللہ کریم اس پہ رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ کسی بزرگ کا مشہور مقولہ ہے، فرماتے ہیں جب تک بیٹی گھر میں رہتی ہے اللہ کریم کی رحمت برستی رہتی۔ انہوں نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، وہ کئی گھروں کا کیا، جب تک بیٹی اس گھر میں موجود رہتی ہے کہ وہ کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے اللہ کی رحمت وہاں برستی رہتی ہے۔ ایک اور جگہ علماء نے بڑی باری بیعت فرمائی، فرماتے ہیں اس بات پہ توجہ کرنی چاہیے، خیال کرنا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بیٹا یا بیٹی ہماری اولاد ہونے سے پہلے اللہ کریم کی مخلوق ہے، ہماری اولاد بعد میں ہے، اللہ کی مخلوق پہلے ہے۔ وہ کہیں ایسا نہ ہو ہم اللہ کی مخلوق پہ ناپسندی کا اظہار کریں، جواب میں اللہ ہمیں ناپسند فرما لے۔ تو یہ بھی دیکھنا ہے بیٹا ہے یا بیٹی اس کریم کی مخلوق ہے، بندہ اس کی مخلوق سمجھ کے خوشی کرے گا، اللہ کریم دونوں جہانوں میں اسے بھی خوشی عطا فرمائے۔ آگے بیان فرماتے ہیں جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتا ہے، یہ بعض لوگ ہمیں سمجھانے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے کہ بعض اوقات ساری زندگی یہی ذہن میں بوجھ رہتا ہے، یہی ذہن میں رہتا ہے، بیٹیاں ہو گئیں، بیٹیاں ہو گئیں۔ فرماتے ہیں انسان غور کرنا، جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتا ہے ایک دن آتا ہے وہ خود اپنے گھر والوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ لہٰذا بوجھ نہ سمجھے، اللہ کی رحمت سمجھے، اللہ کریم جواب عطا کرے گا، تمہیں بھی دونوں جہانوں میں رحمتیں عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کی وہ کتنی پیاری تربیت کرتے، بار بار تربیت کرتے۔ وہ چونکہ زمانہ جاہلیت، اس کے اثرات اور ابھی وہ زمانہ، اس زمانے کے حالات سے آپ واقف ہیں۔ ایک شخص آقا کی بارگاہ میں بیٹھا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کا چھوٹا بیٹا کھیلتا ہوا آ گیا، اس نے دیکھا میرا باپ بیٹھا ہے، وہ نزدیک آ گیا، باپ نے بھی دیکھا میرا بیٹا آ گیا، اسے اپنے قریب کیا، ہاتھ پکڑا، چوما، گود میں بٹھایا اور بڑی محبت سے ہاتھ پھیرنے لگا، کبھی سر پہ کبھی وہ کندھے پہ، بڑی محبت کر رہا۔ آقا کریم یہ منظر دیکھ رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی بیٹی بھی، وہ بھی چھوٹی آ گئی، دیکھا کہ میرے والد بیٹھے، وہ بھی آئی، اور جو ہی والد نے دیکھا بیٹی آئی، زیادہ محبت نہیں کی، بس ہاتھ پکڑا، اپنے قریب بٹھا لیا، نہ اسے چوما نہ محبت کی۔ بیٹے کی باری، چوما بھی تھا، گود میں بٹھایا، بیٹی کو بس عام سے انداز میں ساتھ بٹھایا۔ آقا کریم نے یہ منظر دیکھا، چہرے پہ جلال آ گئے، فرمایا اللہ کے بندو، بیٹے اور بیٹیوں میں
فرق کیوں کرتے ہو؟ بیٹا اللہ کی عطا ہے تو سمجھنا چاہیے بیٹی بھی اسی اللہ کی عطا ہے۔ تم اس کی عطا میں فرق نہ کرو، ان کے درمیان عدل کرو، انصاف کرو۔ جب تم ان کے درمیان عدل کرو گے اللہ کریم تمہیں بھی برکت عطا فرما دے۔ ایک بڑی خوبصورت بات فرمایا کہ اللہ کریم جب اپنے کسی بندے کو خوش کرنا چاہتا، اللہ کریم اپنے بندے کو راضی کرنا چاہتا ہے، چونکہ فطرت ہے نا اللہ بیٹا عطا کرے، تو اللہ کریم جب بندے کو خوش کرنا چاہتا ہے اسے بیٹا عطا کرتا ہے، اور جب بندے سے وہ خود خوش ہوتا ہے اسے بیٹی عطا فرما دیتا۔ یہ اللہ کریم کی عطا ہے، اس کی تقسیم ہے۔ ہم راضی رہیں یا ناراض رہیں، ہونا وہی ہے جو اس کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ بندہ اس کے فیصلے پہ راضی رہے گا، انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ بھی اپنے بندے سے راضی ہو جائے۔ آگے فرمائی، ایک اللہ والے نیک بزرگ آدمی، ان سے پوچھا گیا حضور بیٹے اچھے ہیں یا بیٹیاں اچھی؟ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ حضور بیٹے اچھے ہیں یا بیٹیاں اچھی؟ فرمایا زندگی کتنی ہے؟ 60-70 سال، بس اس کے بعد موت ہے۔ آخرت وہ کتنی ہے؟ وہ قبر حشر وہ تو ہزاروں سال ہے۔ زندگی 60-70 سال کی، آخرت ہزاروں سال کی۔ فرمایا پوچھنے والے بیٹے اچھے ہیں یا بیٹیاں؟ بس اتنا یاد رکھنا تیرے مرنے کے بعد بیٹے دعا کریں تو تیرے لیے بیٹے اچھے ہیں، اگر مرنے کے بعد بیٹیاں دعا کریں تو تیرے لیے بیٹیاں اچھی۔ وہ کتنی پیاری بات بتا دی، ہمیں نصیحت بھی کر دی، تربیت کا انداز بھی دے دیا۔ اللہ کریم ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اللہ کی رحمت پہ راضی رہے۔ انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی رحمت عطا فرمائے گا، اللہ کریم آخرت میں بھی رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہم صلی ومولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد